خوش طبعی کی بات سن لیں. میرا ایک فتویٰ ہے، اس سے کافی لوگ اختلاف کرتے ہیں، آپ بھی کر لیجئے گا، آپ کو اجازت ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میاں بیوی کی لڑائی میں نا زیادہ تر غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. نہ گھوریں آپ مجھے اتنا تو میں نے جرم کوئی نہیں کیا، تو سخت گھور رہے آپ. میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ تر غلطی نہیں بولنا تسی، میں نے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے نا، میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ کیسے بولیں گے؟ آپ کو پتہ ہے ویڈیو بھی بن رہی ہے، بول پڑا تو کہیں ثبوت ہی نہ ہو جائے. تو سنیں نا، جو میں بات کرنے لگا ہوں اس پر آپ غور فرمائیں. کیوں بھلا زیادہ غلطی میاں صاحب کی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، بیچاریوں کی عقل کمزور ہوتی ہے. تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر جھگڑا ختم کس نے کرنا تھا؟ جلدی سے بولیں. تو میاں صاحب تو برابر کی جنگ پہ اترے ہوئے. تو لہٰذا زیادہ سمجھدار کسے ہونا چاہیے تھا؟ جس کا شعور بلند ہے. آپ اگر کبھی اس احساس کو سمجھ جائیں، اس حسن کو سمجھیں لیں. اب ایک روایت سنیں، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ ایک بات کروں آپ سے؟ یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. تو کہتی ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض؟ تو محبوب آج تھے بڑی موج میں، آج عروج پہ تھا محبوب کا باب کرم کھلا، اور حضور میری بات سن کے نہ مسکرائے. اور جب حضور مسکراتے تھے تو مقدس دانتوں سے نور نکلتا تھا، مسجد کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی، گھر بھی چمک اٹھتا تھا. اور فاضل بریلوی کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، یہ گچھا ہے نور کا. حضور مسکراتے تو لچھا نکلتا نور کا. جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. فرماتی حضور مسکرائے اور فرمانے لگے بتاؤں کب راضی ہوتی ہو کب ناراض ہوتی ہو؟ یا رسول اللہ فرمائیے. تو حضور فرمانے لگے عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب آپ خوش ہوتی ہیں تو کہتی ہیں مجھے رب محمد کی قسم ہو، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہیں مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم ہو. پھر جناب خلیل کا نام. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میری جو کیفیت تھی میں بتا نہیں سکتی، میری روح گویا وجدانی. حضور آپ اتنا خیال کرتے ہیں، یہاں تک محبت کا لہجہ ہے. کہتی ہیں میں نے بول کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو، میری زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت ہی موجود رہتے. حضور دل میں آپ رہتے. اپنے رویوں میں بردباری، صبر. میں آپ سے عرض کروں طلاقیں زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو شادی کرتے وقت جس معیار کو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھا گیا، اور ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے زیورات کا آرڈر بھی دیا اور بیڈ کا آرڈر بھی 1.5 مہینہ پہلے دیا اور شیروانی بھی 2 مہینے پہلے سلوانے کے لیے دی. کاش بچی اور بچے کو نکاح طلاق کے مسئلے بھی ذرا سکھا دیتے، انہیں پتہ ہو نا، سلیقہ ہو کہ یہ مسائل ہیں، تو اس مسئلے کی بہت زیادہ روک تھام ویسے ہی ہو جائے. میں ایک دن گھر میں بیٹھا تھا تو ایک بچہ چھوٹا سا مدرسے کا آیا اور بڑے شدید رو رہا تھا. وہ میں بھی کہیں سفر سے تھکا ماندہ آیا تھا، تو میرے گھر والے کہنے لگے کہ بچہ بڑا رو رہا ہے. تو میں نے کہا کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہوگا، اسے بٹھاؤ میں کھانا کھا کے تو بات کرتا ہوں. تو وہ کہنے لگے نہیں وہ زیادہ ہی رو رہا ہے، مجھے تو کچھ شدید ٹینشن میں لگتا ہے، ایسے جیسے بڑی ڈپریشن ہو اور انزائٹی کسی کو بڑی سخت فیل ہو رہی ہو. تو میں نے کہا اللہ خیر کرے. میں نے اسے بلا لیا تو وہ کہنے لگا پیر صاحب میں گھر فون کیتا سی، دعا کرے آجے میرے ابو تے میری امی لڑدے نے پے. وہ بچہ ایسے کانپ رہا تھا جیسے خدا جانے کیا ہو گیا.
وہ کہنے لگا جب وہ دونوں لڑتے ہیں تو ہماری بچپن سے کیفیت یہ ہے کہ ہم چارپائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، ہمیں خوف آتا ہے۔ میں ایک عجیب سی، میرے لیے وہ کو تھوڑا سا اچنبھا تھا بات، میں نے سوچا کہ یہ ٹیلی فون پر یہ بات سن کے اتنا ڈپریس ہو گیا اتنا زیادہ، تو اس کے سامنے یہ واقعہ ہوتا ہوگا تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ میں نے بلایا اس کے والد کو، گزارش کی جو میرے بس میں تھا، لیکن اس پر میں نے قیاس کیا کہ یہ تو بہت سارے گھروں میں ہوتا ہوگا، تو یہ بچوں کو اتنی زیادہ اذیت میں کون ڈال رہا ہے؟ ماں باپ۔ ہماری انا جیت جاتی ہے، رشتہ ہار جاتا ہے، صرف انا کی تسکین کے لیے تھوڑا حوصلہ۔ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ 3 باتیں مفسرین نے لکھی ہیں اس لباس پر۔ ایک تو فرماتے ہیں لباس ہی سردی گرمی سے بچاتا ہے، اور دوسرا فرماتے ہیں لباس جب ہوتا ہے نا تو عیب چھپے رہتے ہیں، اور تیسرا فرماتے ہیں لباس ہی بندے کو زینت دیتا ہے۔ تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کا یوں سہارا ہیں کہ عیب چھپاتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث، بجائے اس کے کہ وہ اس تکلف کا شکار ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے سے بحث کرنی۔ اپنے اخلاقی رویوں میں تبدیلی لائیں۔ ایک میری گزارش آپ سے بہت زیادہ ہے، اس پر زیادہ توجہ فرمائیے گا۔ سوچوں کو کبھی آزاد نہ چھوڑیں، وسوسوں کے غلبے ہو جائیں گے۔ اپنی سوچوں کو مثبت کریں۔ اچھا سوچنا اچھی عبادت ہے، اور جو لوگ مثبت سوچتے ہیں نا انہیں اللہ کی مخلوق میں حسن نظر آتا ہے۔ مجھ سے ایک دوست نے تھوڑے دن پہلے پوچھا کہ اے ساڑھے پاکستان کو خوبی بھی ہے؟ میں کہ ہے نا، بابا فرید کا وطن ہے۔ داتا صاحب کا آپ کو خوبیاں نہیں نظر آ رہی؟ عجیب آدمی ہو۔ میں نے انہیں کہا میں نے بھی تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے، پر اتنا اچھا نماز پڑھنے کا بندوبست کہیں نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے۔ آپ کسی روڈ پہ چڑھ جائیں، ہر پیٹرول پمپ پہ مسجد بھی ہے، وضو کی جگہ بھی ہے، آپ کے لیے اہتمام۔ یہ چھوٹی خوبی ہے؟ میں نے کہا یہ میں نے اپنے حساب سے بتائی ہے، باقی آپ کھولنے نکلیں گے تو اور بھی بڑی چیزیں۔ آپ کا اور میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کا ملک ہے، یہ تو ان غریبوں کا ملک ہے جن کی کئی نسلوں کی قبریں یہاں پہ ہیں، جن کے پاس کوئی ٹکٹ بک نہیں ہے، کہیں آنا جانا نہیں، انہوں نے یہیں رہنا ہے، ان کا۔ مثبت رہیں گے، مثبت سوچیں گے، چیزوں کو مثبت